Assalamu alaikum viewers, this is instructor Amas and you are learning Microsoft Office 2007. تو پچھلی کلاس میں بھی ہم ہوم ٹیب میں سے جو ریبنز ہے فاؤنٹ گروپ اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ان میں سے بعض جو فنکشنز ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. فاؤنٹ گروپ میں سے فاؤنٹ گروپ میں ہم نے فاؤنٹ کو بھی پڑھا, فاؤنٹ سائز کو بھی, اس کے بعد جو ہے نا گرو فاؤنٹ ہے, شرنک فاؤنٹ ہے, اس کے بارے میں پڑھا. یہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر ہے اور اسی طرح یہ ٹیکسٹ کلر فاؤنٹ کلر, اور اس کو ٹیکسٹ کلر بھی کہتے ہیں کہ اپنے ٹیکسٹ کو آپ نے کلرائز کس طرح کرنا ہے, اس کے بارے میں پڑھا. تو یہ جو بولڈ لکھا ہوا ہے, ایٹیلک ہے اور انڈر لائن ہے, اس کے قریب ہی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جو فنکشن اور کمانڈ ہے اس کو اسٹرائک تھرو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک فائل جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, یہ میں نے نوٹس لکھے ہیں, اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تو اس کے لیے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں غلطی ہو تو اس کے لیے ہم اس کمانڈ کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ کوئی ٹیکسٹ ہے اور اس میں کہیں غلطی ہے, فار ایگزامپل یہ لفظ جو ہے نا یہ ورڈ یہ غلط ہے, تو اس کے لیے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا اور اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے اوپر ایک سائن آ جائے گا, اس مین دیٹ اٹس رانگ, اوکے, دیر از مسٹیک, اوکے. تو کسی لفظ کے اوپر اگر آپ نے لکیر بنانی ہو بالکل میڈل میں ٹو شو دیٹ دس ورڈ از رانگ اور دیر از اے مسٹیک ان اسپیلنگ, تو آپ اس کے لیے اس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھائی یہاں غلطی ہے, یا یہ پیراگراف غلط ہے, یا یہ پورا سینٹینس جو ہے نا غلط ہے. اگر اس کو آپ نے ہٹانا ہو اس کمانڈ کو تو اس کے لیے دوبارہ اس کے اوپر کلک کرو, جہاں جہاں آپ نے اس کو اپلائی کیا ہو اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر دوبارہ کلک کرو. تو یہ کمانڈ جو ان اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد جو سائنز ہے اس کو کہتے ہیں سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ. سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ اس کو ہم میتھمیٹکس میں یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے A2 پلس B2 از اکول ٹو 3-2 یا X2. اب یہاں پر ایک ہے سب اسکرپٹ, دوسرا ہے سپر اسکرپٹ. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 2 ہے یہ اے کے بالکل اوپر ہوتا ہے اور سائڈ میں رائٹ سائڈ, اور یہ جو یہاں پر پلس B2 ہے تو یہ جو 2 ہے یہ B کے بالکل رائٹ سائڈ نیچے, تو ایک بہت اسمال طریقے سے لکھا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے, تو اس کے لیے ہم پہلے اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اگر میں نے اس کو جو ہے نا یہ سب اسکرپٹ بنانا ہو تو اس کے اوپر کلک کریں گے, اگر سپر اسکرپٹ بنانا ہو تو اس کے اوپر, اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ جو 2 ہے یہ بالکل اے کے اوپر مطلب رائٹ سائڈ میں وہ فکس ہو جائے گا. دوسرا اس کے اوپر کلک کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ میتھمیٹکس میں جو ہے نا یہ سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ جو ہے نا یہ فنکشن اور یہ کمانڈ جو ہے اپلائی ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے انڈر لائن پڑھا تھا. انڈر لائن کے لیے یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس پیراگراف کو اگر میں نے انڈر لائن کرنا ہو تو کنٹرول یو سے کر سکتا ہوں. دوبارہ اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو کنٹرول یو کو دوبارہ اپنے پریس کرنا ہے. اگر مجھے ڈبل لائن چاہیے تو شفٹ کنٹرول کو ہولڈ رکھوں گا اور ڈی کو پریس کروں گا. اگر پھر اس کمانڈ کو ہٹانا ہے تو پھر ڈی پریس کروں گا کنٹرول اینڈ شفٹ کے ساتھ. اگر مجھے ہر ورڈ کی نیچے لائن چاہیے تو کنٹرول شفٹ کو پریس کر کے ہولڈ رکھ کر W کو پریس کروں گا. اگر مجھے یہ کمانڈ ہٹانا ہے تو کنٹرول شفٹ اور اس کے بعد W, تو یہ کمانڈ جو ہے نا ختم ہو جائے گا.
اسی طرح ہم انڈر لائننگ میں جو ہے نا کلر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے اور بھی مختلف جو ہے نا شیپس، لائن شیپس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر کلک کروں تو یہاں پر یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں. اگر مجھے مطلب یہ ہے مور انڈر لائنز، اوکے، اگر مجھے اور بھی چاہیے تو میں یہاں بھی اس کو تلاش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر مجھے جو لائن میں نے ٹیکسٹ کے نیچے جو لائن ہے اس کو مجھے کلر دینا ہے تو میں اس کو کلرائز بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب تو یہ سارے فنکشنز اور یہ سارے جو کمانڈز ہیں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر میں نے اس کو ختم کرنا ہو تو اس کے اوپر دوبارہ ہم نے کلک کرنا ہے. اچھا جی، تو فاؤنٹ گروپ، ہوم ٹیب میں سے جو فاؤنٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں کلیئر فارمیٹنگ. کلیئر فارمیٹنگ، کلیئر فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، اگر میں نے اس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر دیا، پھر اس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ کمانڈس کو اپلائی کیا، میں نے اس کو بولڈ بھی کر دیا، ایٹیلک بھی کر دیا، انڈر لائن بھی کر دیا، میں نے اس ٹیکسٹ کو کلر بھی جو ہے نا وہ دے دیا. اوکے، اسی طرح میں نے اس کو یہاں سے بھی جو ہے فونٹ ہے، فونٹ سائز ہے، تو اس ٹیکسٹ کے اوپر میں نے تقریباً 5 6 7 کمانڈز وہ اپلائی کر دی. اب اگر میں نے اس کمانڈ کو ختم کرنا ہو تو پھر اگر مجھے مطلب میں نے اس کو بورڈ نہیں رکھنا تو پھر میں بی کے اوپر کلک کروں گا. پھر اگر مجھے اس کو ایٹیلک بھی نہیں بنانا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ کلک کروں گا. اگر مجھے انڈر لائن بھی نہیں کرنا ہے تو یو کے اوپر کلک کروں گا. پھر مجھے اگر یہ ختم کرنا ہے کمانڈ تو یہاں جاؤں گا. پھر یہ ختم کرنا ہے تو یہاں جاؤں گا. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے، یہ بہت ٹائم لگے گا کہ آپ نے جو کمانڈ اپلائی کیا ہو. اب ایک ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے 10 کمانڈ اپلائی کیے ہیں، تو اگر آپ نے 10 کمانڈز کو ختم کرنا ہو تو آپ نے 10 جگہ جانا ہوگا. تو کوئی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر ہم کلک کریں تو جتنی بھی کمانڈ ہے سب کی سب ختم ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں کلیئر فارمیٹنگ. یہ ہے کلیئر فارمیٹنگ. اب یہ بولڈ بھی ہے، ایٹیلک بھی ہے، انڈر لائن بھی ہے، اس میں ٹیکسٹ کلر بھی ہے، اس میں فونٹ سائز بھی ہے، فونٹ بھی ہے. ان سب کو اگر میں نے ختم کرنا ہے تو میں جسٹ ون کلک آن فارمیٹ، کلیئر فارمیٹ، سو اٹ بیکمس ان اے پریویس اسٹائل. اوکے، تو یہ ابھی جو مطلب یہ ہے نارمل حالت ہے 11، نارمل حالت 11 12 ہے. اوکے، 11 12 ٹیکسٹ، تو وہ اپنے نارمل حالت میں جو ہے ٹیکسٹ آ گیا. اس کو کہتے ہیں کلیئر فارمیٹنگ. اوکے، تو فاؤنٹ گروپ میں سے ہم نے جو ہے نا وہ فاؤنٹ کو بھی پڑھا. ٹھیک ہے، جس میں ٹیکسٹ کے مختلف سٹائلز ہوتے ہیں. اگر آپ نے فاؤنٹ سائز کو بڑھانا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. یہ گرو فاؤنٹ ہے، یہ شرنک فاؤنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھا. پھر نیچے بولڈ ہے، ایٹیلک سٹائل ہے اور انڈر لائن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھا. یہ اسٹرائک تھرو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اور سبسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ جو میتھمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اور چینج کیس، اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. چینج کیس کہتے ہیں یہ سینٹینس کے اور ٹیکسٹ کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سینٹینس کا جو اپنا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹینس ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے، اس پہلے لفظ میں جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. باقی پورے سینٹینس میں جتنی بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ اسمال ہوتے ہیں. ہاں، بعض جو نیمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیپٹل ہوتے ہیں، لیکن باقی جو سینٹینس کے ورڈز ہیں وہ اسمال ہوتے ہیں. لیکن سینٹینس میں پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں دیکھو، یہ سینٹینس ہے، یہاں پر جو او لکھا ہوا ہے یہ کیپٹل ہے، باقی یہ جتنی بھی ہیں یہ اسمال ہے، اسمال لیٹرز ہیں. یہ اس کا اپنا سٹائل ہے سینٹینس کا. اگر آپ نے اس کو مطلب چینج کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہے وہ کیپٹل ہو، یا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے، سینٹینس ہے، وہ پورے کا پورا جو ہے اسمال لیٹرز میں ہو. یا اگر آپ نے ہر ورڈ کے جو ابتدا میں لیٹر ہے وہ کیپٹل ہو، ہر ورڈ کے ابتدا میں لیٹر کیپٹل ہو اور باقی جتنے لیٹرز ہے وہ اسمال ہو، اس طرح بھی کر سکتے ہو. یا آپ اس طرح بھی اس کو بنا سکتے ہو کہ جو بھی لفظ ہے اس کے ابتدا میں جو حرف ہے، جو لیٹر ہے وہ اسمال ہو، باقی سب کیپٹل ہو. تو یہ سارے کے سارے جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ کہاں سے اپلائی ہوں گے؟ وہ یہاں سے اپلائی ہوں گے. اس کو کہتے ہیں چینج کیس. چینج کیس. ٹھیک ہے، ابھی جو سینٹینس ہے یہ سینٹینس کیس ہے. ٹھیک ہے،
اب جو اس کے بعد ہے لارنس. لارنس کے اوپر میں کلک کروں گا تو لارنس کے اوپر کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی لیٹرز ہے وہ سب کے سب سمال ہے, سب کے سب سمال, کوئی کیپیٹل نہیں. ٹھیک. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اپر کیس. اپر کیس کے اوپر اگر میں اس کو پہلے ہائی لائٹ, میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہائی لائٹ نہیں کرو گے ٹیکسٹ کو تو کمانڈ اپلائی نہیں ہوگا. ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اپر کیس. اپر کیس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لیٹرز ہیں سب کے سب جو کیپیٹلائز ہو گئے. اوکے, کیپیٹلائز ہو گئے. تو یہ تیسرے نمبر. اس کے بعد جو کمانڈ ہے اس کو کہتے ہیں کیپیٹلائز ایچ ورڈ. کیپیٹلائز ایچ ورڈ. ہر لفظ کا پہلا لیٹر, ہر ورڈ کا پہلا لیٹر وہ کیپیٹل ہوگا, باقی اسمال ہوں گے. اوکے, ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہوگا, باقی اسمال ہوں گے. اور یہ جو لاسٹ میں ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ ہر ورڈ کا پہلا لیٹر اسمال ہوگا, باقی کیپیٹل ہوں گے. ہر ورڈ کا پہلا لیٹر اسمال, باقی کیپیٹل. یہ اپوزٹ ہے. لیکن جو اپنا جو سٹائل ہے صحیح سینٹینس وہ ہے the first one sentence case. it's called sentence case. تو یہاں سے آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سٹائل میں ڈیفرنٹ موڈز میں اس کو کیا کر سکتے ہو, بنا سکتے ہو. آپ کو سینٹینس کیس چاہیے, آپ کو اپر کیس چاہیے, اوکے, آپ کو لارنس کیس چاہیے, یہ سب یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو اس کو کہتے ہیں چینج کیس. اور اس کے بعد ہم نے کلیئر فارمیٹ کے بارے کہ جتنی بھی کمانڈز کسی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے کلیئر فارمیٹ کو آپ اس کے اوپر کلک کریں تو جتنی بھی کمانڈز ہوں گے وہ ایک ہی کلک میں ختم ہو جائیں گے. اٹس کالڈ کلیئر فارمیٹنگ. اوکے اوکے. اسی طرح اگر ہم نے چینج کیس کو کی بورڈ میں سے اپلائی کرنا ہو تو اس کے لیے ہم شفٹ کی کو ہولڈ رکھیں گے اور جو F3 ہے اس کو پریس کریں گے. تو یہاں سے ہم 3 سٹائل جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. اوکے, جتنی بھی لیٹرز ہے اس کو کیپیٹل لکھنا, جتنی بھی لیٹرز ہے اس کو سینٹینس کیس میں لکھنا, اور اسی طرح تمام لیٹرز جو ہے نا وہ سینٹینس کیس میں بھی لکھ سکتے ہو. اوکے, اور کیپیٹل یعنی اپر کیس میں بھی لکھ سکتے ہو. 3 کمانڈز ہم کی بورڈ سے اپلائی کر سکتے ہیں. شفٹ کی کو ہولڈ رکھیں گے اور جو F3 ہے اس کو ہم پریس کریں گے. F3 شفٹ کی کو ہولڈ اور F3. تو 3 کمانڈز ہم اپلائی کر سکتے ہیں فرام کی بورڈ شارٹ کٹ کیز. اوکے, 1 2 3. اوکے, تو یہ ہم نے ہوم ٹیب میں سے فونٹ گروپ کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, اس میں فونٹ ہے, فونٹ سائز ہے, گرو فونٹ ہے, شرنک فونٹ ہے, بولڈ ہے, ایٹیلک ہے, انڈر لائن ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اسٹرائک تھرو ہے, اور یہ سب اسکرپٹ ہے, سپر اسکرپٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نا چینج کیس اس کے بارے میں ہم نے پڑھا, ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر اور اسی طرح فونٹ کلر. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور جب یہ تمام کے تمام کسی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے اور اس کو آپ نے ایک ہی کلک میں ختم کرنا ہو, 10 کمانڈز آپ نے اپلائی کیے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر, تو اس کے لیے پھر 10 جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے جس کو کہتے ہیں کلیئر فارمیٹنگ. اس کے اوپر جسٹ کلک 1 کلک, ایک مرتبہ کلک کرو تو جتنی بھی کمانڈز آپ نے اپلائی کی ہو تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نا پیراگراف گروپ کے بارے میں پڑھیں گے, کیونکہ یہاں پر تقریباً 5 گروپس ہیں ہوم ٹیب کے اندر. تو ایک ویڈیو میں ہم ایک گروپ کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے ہر گروپ کے اوپر پھر پریکٹس بھی کرنی ہے, تقریباً 1 گھنٹہ پریکٹس ہر گروپ کے اوپر. In that way you will learn deeply. Okay, practice is the mother of skill. Repetition. Okay, practice means repetition. Repetition is the mother of skill.
اگر آپ نے چاہنا ہے کہ میں ایم ایس ورڈ کو ڈیپلی اسٹرانگلی میں اس کو سیکھوں اور یاد کروں، تو آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. اٹس موسٹ امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. سی یو ان نیکسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم.